ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل کے قریب ایک غریب لکڑہارا اپنی چھوٹی سی جھونپڑی میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ ہر دن اپنے بچوں کے ساتھ جنگل میں جاتا اور لکڑیاں کاٹتا، پھر شام ہوتے ہی ساری لکڑیاں شہر لے جاتا اور انہیں بیچ کر دام وصول کرتا اور گھر لوٹ آتا۔ لکڑہارے کے دو بیٹے تھے جو اس کے ساتھ روزانہ جنگل میں جاتے اور والد کا ہاتھ بٹاتے۔ آج بھی لکڑہارا معمول کے مطابق اپنے دونوں بیٹوں کے ہمراہ جنگل کی طرف نکل چکا تھا۔ جنگل میں پہنچ کر لکڑہارے نے اپنا سامان ایک درخت کے نیچے رکھ دیا اور کلہاڑی لے کر درخت پر چڑھ گیا۔ لکڑہارے کے دونوں بیٹے نیچے کھڑے تھے اور لکڑہارا جو لکڑیاں کاٹ کر نیچے پھینکتا انہیں اکٹھا کر کے اچھی طرح باندھ دیتے۔ کافی دیر لکڑیاں کاٹنے کے بعد تینوں تھک گئے۔ اب لکڑہارا نیچے اتر آیا اور تینوں ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئے اور ساتھ لایا ہوا کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھانے کے بعد واپس لوٹنے لگے تو لکڑہارے کی نظر شیر کے چھوٹے سے بچے پر پڑی جو پاس ہی جھاڑیوں میں دبکا بیٹھا تھا اور زخمی نظر آ رہا تھا۔ لکڑہارے نے بچوں کو بتایا تو بچے اس کے قریب چلے گئے۔ لکڑہارے نے منع کیا کہ شیر بہت خطرناک جانور ہے۔ بچوں نے بتایا کہ ابو، اس کا تو پاؤں زخمی ہے۔ لکڑہارے نے کہا اگر شیر آ گیا تو سب کو چیر پھاڑ دے گا، لیکن ننھے سے بچے کو زخمی دیکھ کر جانے کا دل بھی نہیں کر رہا تھا۔ بچوں کو بھی ننھے شیر سے ہمدردی ہو گئی تھی۔ لکڑہارے نے سوچا کہ چلو اسے گھر لے چلتے ہیں اور جب یہ ٹھیک ہو جائے گا تو اسے دوبارہ اسی جگہ چھوڑ دیں گے۔ چلو بچوں، اسے اپنے ساتھ لے چلو۔ لکڑہارے نے اتنا کہا اور بچوں نے اسے گود میں اٹھایا اور چل پڑے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے اس کے پاؤں سے بہتا ہوا خون صاف کیا، پھر اسے دوا لگا کر کپڑے سے باندھ دیا۔ ابو، اس بیچارے کو کیا ہوا ہوگا؟ لکڑہارے کے بڑے بیٹے نے پوچھا۔ بیٹا، ہو سکتا ہے یہ اپنے ماں باپ سے بچھڑ گیا ہو اور اس پر کسی جانور نے حملہ کر دیا ہو، لکڑہارے نے جواب دیا۔ بچوں نے اس کی خوب دیکھ بھال کی، اسے روٹی کے ٹکڑے کھلائے، پانی پلایا اور نرم جگہ پر سلا دیا۔ صبح آنکھ کھلی تو وہ پہلے سے جاگا ہوا تھا۔ اب اس کا پاؤں بھی کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا اور اب اسے چلنے میں بھی مشکل نہیں ہو رہی تھی۔ لکڑہارے نے انہیں ساتھ لیا اور جنگل چلا گیا۔ وہاں جا کر شیر کے بچے کو چھوڑا اور وہ بھاگ کر جنگل میں گم ہو گیا۔ تینوں بہت خوش تھے کہ انہوں نے شیر کی مدد کی۔ اس واقعے کو کافی دن گزر چکے تھے۔ ایک دن لکڑہارا اپنی جھونپڑی میں سو رہا تھا کہ اچانک خوفناک آواز سے سب کی آنکھ کھل گئی۔ لکڑہارے نے جلدی سے باہر نکل کر دیکھا تو دو تین بھیڑیے جھونپڑی کے باہر موجود تھے اور ایک جگہ سے جھونپڑی کی مٹی کو پنجوں سے اکھاڑ رہے تھے۔ لکڑہارے نے یہ دیکھ کر گھبرا گیا۔ بچے بھی اٹھ گئے تھے۔ لکڑہارا سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کرے، اتنے میں شیر کے دھاڑنے کی آواز سنائی دی۔ کچھ ہی لمحوں میں ایک موٹا تازہ شیر دھاڑتا ہوا جنگل سے برآمد ہوا اور بھیڑیوں پر جھپٹ گیا۔ بھیڑیے کسی طرح دم دبا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایک بھیڑیا تو باقاعدہ زخمی ہو چکا تھا۔ لکڑہارا دونوں بچوں کے ساتھ جھونپڑی کے دروازے پر کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ لکڑہارے نے دیکھا کہ شیر کے ساتھ چھوٹا سا بچہ بھی ہے جس کے پاؤں میں سفید کپڑا بندھا ہوا ہے۔ شیر نے چند لمحے لکڑہارے کو شکریہ کی نظروں سے دیکھا اور پھر ننھے بچے کے ساتھ جنگل میں غائب ہو گیا۔ بچے اپنے ننھے دوست کو دوبارہ دیکھ کر بہت خوش تھے اور اسے ہاتھ کے اشارے سے الوداع کہہ رہے تھے۔